جن کے منبر بنی گردنیں اولیاء، جن کے منبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ شیخ ابو صالح فرماتے ہیں کہ جس وقت بغداد میں قحط پڑا اور میرے بیوی بچے فاقہ کرنے لگے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر تشریف لائے اور گندم کا ایک تھیلا عنایت کر کے فرمایا کہ اس تھیلے کا منہ اوپر سے بند کر کے ایک کنارہ کھلا رہنے دو اور اس میں سے گندم نکال کر پسوا لیا کرو اور کسی کو عاریتاً مانگنے پر بھی نہ دینا اور تھیلے کا منہ اوپر سے کھول کر بھی نہ دیکھنا۔ ابو صالح فرماتے ہیں کہ میں اس تھیلے میں سے 5 سال تک گندم نکال کر کھاتا رہا، لیکن جب ایک دن میری بیوی نے تھیلے کو اوپر سے کھول کر دیکھا تو اس میں اسی قدر گندم موجود تھی جتنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے عطا فرمائی تھی، اور پھر وہ ایک ہی ہفتے میں ختم ہو گئی۔ میں نے جب یہ واقعہ حضرت پیران پیر سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے تو یہ گندم تا حیات ختم نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بما صحابہ کرام، ائمۃ الہدیٰ اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کے گھر جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا اور فرمایا کہ اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں وہی شان ہوگی جیسے انبیاء اور مرسلین علیہم السلام میں میری شان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں شہنشاہ عرب و عجم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے متی ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جن کے منبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور غوث پاک سے پہلے اللہ عز و جل کے اولیاء میں سے کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا منکر نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی بشارت دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ عز و جل کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور جیلان میں پیدائش ہوگی۔ ان کو خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے ہمارے پیران پیر دستگیر غوث الاعظم کی، سبحان اللہ، کیا کرامات ہیں ان کی۔
ہمیں اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کسی بھی پیر کامل کی بیعت ضرور کرنی چاہیے کہ پیر کی توجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور بعض اوقات بڑی آفت چھوٹی آفت سے بدل کر رہ جاتی ہے۔ پیروں کے پیر، پیران پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس السر ربانی کا فرمان بشارت نشان ہے۔ مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے داروغ جہنم سے استفسار کیا، کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا، مجھے اپنے پروردگار کی عزت جلال کی قسم، میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے۔ اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا، الحمدللہ عز وجل میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پالنے والے کی عزت جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب عز وجل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار ایک شخص نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور والا، میرا ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے اور میرا قافلہ بھی تیار ہے، 700 دینار کا مال تجارت ہمراہ لے جاؤں گا۔ تو شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سن کر مغموم حالت میں باہر نکلا تو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سنایا تو آپ نے فرمایا، اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، تم اپنے سفر سے صحیح و تندرست واپس آؤ گے، میں اس کا ضامن ہوں۔ آپ کی بشارت سن کر وہ تاجر سفر پر چلا گیا اور ملک شام میں جا کر 1000 دینار کا اس نے اپنا مال فروخت کیا۔ اس کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام کے لیے حلب چلا گیا۔ وہاں ایک مقام پر اس نے اپنے 1000 دینار رکھ دیے اور رکھ کر بھول گیا اور حلب میں اپنی مقام گاہ پر آ گیا۔ نیند کا غلبہ تھا کہ آتے ہی سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ عرب بدوؤں نے اس کا قافلہ لوٹ لیا ہے اور قافلے کے کافی آدمیوں کو قتل بھی کر دیا ہے اور خود اس پر بھی حملہ کر کے اس کو مار ڈالا ہے۔ گھبرا کر بیدار ہوا تو اسے اپنے دینار یاد آ گئے۔ فوراً دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو دینار وہاں ویسے ہی پڑے ہوئے مل گئے۔ دینار لے کر اپنے قیام گاہ پر پہنچا اور واپسی کی تیاری کر کے بغداد لوٹ آیا۔ جب بغداد شریف پہنچا تو اس نے سوچا کہ پہلے حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ وہ عمر میں بڑے ہیں، یا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سفر کے متعلق جو فرمایا تھا بالکل درست ہوا ہے۔ اسی سوچ و بچار میں تھا کہ اس نے اتفاق سے شاہی بازار میں حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی ملاقات ہو گئی تو آپ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ پہلے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری دو، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں۔ انہوں نے تمہارے حق میں 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے تمہارے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دیا اور مال کے ضائع ہونے کو بھول جانے سے بدل دیا۔ جب تاجر غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی بازار میں تجھ سے بیان فرمایا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کی کہ وہ تمہارے قتل کے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو
صرف تھوڑی دیر کے لیے بھول جانے سے بدل دے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کرامات ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو حضور غوث پاک کے صدقے دور فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔